افسانے کا نام ہے زندگی اے زندگی، افسانہ نگار ہیں نرگس نایاب۔ آج پہلی تاریخ ہے، وہ اپنے شہر کے بینک سے پینشن لینے جا رہی ہے۔ بینک میں رش بہت ہے، سرکاری ملازمین اور پینشن لینے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ خواتین کے بیٹھنے کا مناسب انتظام نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی خواتین مینیجر صاحب کے آفس میں بیٹھی ہیں، وہ بھی دیگر خواتین کے ساتھ وہیں بیٹھی ہے اور گاہے گاہے ہر خاتون پر نظر ڈال رہی ہے۔ ان میں سے اکثر نے خاصے شوخ رنگ چست لباس کے ساتھ گہرا میک اپ بھی کر رکھا ہے، گویا وہ تنخواہ لینے بینک نہیں کسی شادی کی تقریب میں آ بیٹھی ہیں۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی سوچے بنا رہ نہیں پائی کہ اس کی کیا ضرورت ہے بھلا۔ یہ سچ ہے کہ عورت کو کسی اور نے نہیں، اس نے اپنے آپ کو نمائشی پتلی بنا رکھا ہے۔ وہ ہمیشہ مہینے کی تیسری یا چوتھی تاریخ کو پینشن لینے جاتی تھی، لیکن اب کے 20 تاریخ کو ہی اس کا مہینہ پورا ہو گیا تھا۔ آخری 10 دن اس نے ایک ایک دن گن کر گزارے تھے، تبھی اس بار مہینے کے پہلے دن ہی وہاں آ کے بیٹھی ہوئی تھی۔ اپنے قریب بیٹھی شانوں تک تراشیدہ بالوں والی 20-22 سال کی کھلکھلاتی لڑکی کو دیکھ کر اسے اپنا آپ بہت یاد آ رہا ہے۔ اس کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے ہیں اور ذہن پاؤں پاؤں پیچھے کی طرف ماضی میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ اسے آواز کی دنیا یعنی ریڈیو سے عشق تھا۔ کھانا بناتے ہوئے، گھر کی صفائی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ بستر میں بھی ایک ہاتھ بھر کا چھوٹا سا ریڈیو اس کے ساتھ ہوتا۔ بس صرف کالج ہی نہیں لے جا سکتی تھی اور اس کا اسے بہت ملال رہتا تھا، کیونکہ 2-4 پروگرام سننے سے رہ جاتے تھے۔ اسے ادب سے بے حد لگاؤ تھا، اپنے کالج کی ذہین ترین طالبہ تھی، ہر سال ٹاپ کرتی تھی اور ان دنوں مقامی ریڈیو اسٹیشن پر امتیازی نمبر حاصل کرنے والے طالب علموں سے ان کی اور دیگر سننے والے طالب علموں کی حوصلہ افزائی کی خاطر انٹرویو کیے جاتے تھے۔ ایک بار اسے بھی بلایا گیا۔ اس وقت ریڈیو کے زیادہ تر پروگرام ریکارڈ کر کے پیش کیے جاتے تھے، اب تو براہ راست نشریات کا زمانہ ہے۔ وہ طالب علموں میں بہت مشہور پروگرام تھا جس کے لیے وہ اپنا انٹرویو ریکارڈ کروا کے آئی تھی۔ اس کی پیاری آواز، صاف لب و لہجے کی وجہ سے ریڈیو اسٹیشن کی جانب سے اسے صداکاری کی پیشکش ہوئی تھی۔ وہ اس کے لیے عید کا دن تھا۔ ویسے بھی اسے ریڈیو کی دنیا سے عشق تھا۔ اس کے خاندان میں لڑکیوں کو صرف اسکول اور کالج جانے کی اجازت تھی اور کہیں بھی نہیں۔ اس نے اپنی ماں سے ذکر کیا۔ ماں نے باپ چچا کے غصے سے ڈرایا، لیکن وہ کہتے ہیں نا عشق اندھا ہوتا ہے۔ ماں کو کسی طرح اعتماد میں لے لیا کہ کالج کے اوقات میں ہی ہفتے میں 2 یا 3 پروگرام کروں گی اور چھٹی کے وقت تک گھر آ جاؤں گی، بس شوق پورا ہونے دو، جلد ہی چھوڑ دوں گی۔ ویسے بھی کہتے ہیں جوان بیٹیاں جب کسی کام کا مصمم ارادہ کر لیتی ہیں تو مائیں چپکی ہی بیٹھی رہ جاتی ہیں۔ اس نے نام بدل کر ریڈیو پر ایک ادبی پروگرام کرنا شروع کیا۔ ابھی 2-4 پروگرام ہی کیے تھے کہ ایک دن ریڈیو اسٹیشن کے گیٹ سے نکلتے ہوئے اس کے چچا نے اسے دیکھ لیا اور پھر وہ دن اس کی زندگی کا بدترین دن ثابت ہوا۔ چچا اسے بالوں سے گھسیٹتا ہوا گلی تک لایا اور بھرے مجمع میں اس کی کردار کشی کرتا رہا، گالیاں دیتا رہا۔ جب اس نے چچا کے شکنجے سے بال چھڑا کر بھاگتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو وہ دروازہ جس کے ایک کواڑ میں جھولتے اس نے بچپن گزارا تھا، اس کے باپ نے بند کر دیا۔ ماں اس کے باپ کو کلام پاک کے واسطے دے کر منتیں کر رہی تھی، لیکن معافی کا دروازہ اس پر بند ہو چکا تھا۔ وہ گلی میں ننگے سر کھڑی تھی اور اس کے آس پاس لوگوں کا ہجوم تھا۔ اس کا چچا بآواز بلند لوگوں سے مخاطب ہوا، کوئی ہے جو اس لڑکی سے یہی نکاح کرے اور لے جائے؟ وہ اس وقت خود کو کائنات کی حقیر ترین مخلوق محسوس کر رہی تھی۔ اپنوں سے نفرت، غصے اور غم کی کیفیت نے اس سے اس وقت آنسو بھی چھین لیے تھے۔ اس کی وہ چھوٹی سی خواہش اس کے لیے بہت بڑا گناہ بن گئی تھی۔ جون کی تپتی دوپہر، بستی میں دور تک پھیلی دھوپ، پسینہ پہنچتے لوگ، سبھی وہ اعلان سن کر ششدر رہ گئے۔ اتنے میں ایک نشے میں چور، سوکھا سڑا ادھیڑ عمر سپاہی سامنے آتا ہے۔ میں کروں گا،
چچا ہجوم میں کھڑے ایک مولوی صاحب سے نقاب پڑھنے کو کہتا ہے اور اسے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ آنکھ سے آنسو گرتا ہے اور نہ ہی پیشانی سے پسینے کا قطرہ۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، جب غیر متوقع طور پر کوئی نقصان ہمارا مقدر بنتا ہے تو سکتے کی عالم میں ہم رو بھی نہیں پاتے، کیونکہ آنسو جو ساتھ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ ٹھنڈی پڑ گئی اور زمین پر ہی ڈھیر ہو گئی، اور پھر آگے اسے یاد نہیں آتا کہ کس طرح اس کا نکاح پڑھا گیا، کیسے اس کے دستخط لیے گئے۔ جب اسے ہوش آیا تو خود کو اجنبی گھر کے اندھیری قبر نما کمرے میں پایا تھا۔ وہ اپنے محلے کی پہلی ایسی دلہن تھی جسے نہ اشتیاق سے بچے دیکھنے آئے نہ بڑی بوڑھیاں۔ ایسی بکھرے بالوں اجڑے حالوں والی دلہن کو کوئی کیوں کر دیکھنے آتا، جو جہیز میں اپنے ساتھ نفرت اور رسوائی ہی لائی تھی۔ اور پھر اس کا ہر دن سنگ ریزوں پر گزرتا رہا۔ روز اسے ایک نئے آدمی کے ساتھ، جسے وہ جانتی تک نہ ہوتی، منسوب کر کے اس کی کردار کشی کی جاتی، اس کی روح کو نوکیلے کانٹوں پر گھسیٹا جاتا، اس پر طرح طرح سے تشدد کیا جاتا کہ مار پیٹ کرنے والے کو پتا تھا کہ پٹنے والی کے آگے پیچھے کوئی نہیں۔ پٹتے پٹتے وہ بے حس ہو گئی۔ ایسے میں اس کے زخم خوردہ وجود کو نئی امید کی نوید ملی کہ چلو زیست کرنے کا کوئی تو بہانہ ہوا۔ دن گزرنے لگے، وہ ماں بنی لیکن من چاہی بیوی نہ بن سکی۔ جو چیز مفت میں ہاتھ آئے وہ بے وقت ہوتی ہے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ ایک رات اس کا شوہر اپنے پیروں پر چل کر نہیں، چند لوگوں کے کندھوں پر گھر آیا۔ لاش پہنچانے والوں نے بتایا کہ اس کے شوہر نے بہت پی رکھی تھی۔ گھر کو آتی ہوئی مصروف سڑک پار کرتے ہوئے تیز رفتار کار کے نیچے کچلا گیا۔ آفس کا گلاس ڈور کھلتا ہے۔ مینیجر کے آنے سے وہ ماضی کی گرد خود پر سے جھاڑ کر سیدھی ہو کے بیٹھی ہے۔ آہستہ آہستہ آفس خالی ہوتا جا رہا ہے۔ مینیجر ایک طرح دار خاتون سے اس کا چیک لے کر ضروری کارروائی کے بعد چپڑاسی کو بلاتا ہے، جو باہر کے تمام مراحل پورے کر کے پیسے خاتون کو پیش کرتا ہے۔ تب تک وہ خاتون مینیجر سے محو گفتگو ہوتی ہے جب تک اس کا چیک کیش ہو کر آتا ہے۔ اس طرح اب آفس میں 4 خواتین بچی ہیں، ایک وہ خود اور باقی 3 ادھیڑ عمر اس کی طرح سادہ اور ریاکاری سے پاک۔ دوپہر ہونے کو ہے، اب تک اس کی باری نہیں آئی۔ اپنے 7 سالہ بیمار بیٹے کو وہ گھر پر اکیلا چھوڑ آئی ہے۔ پینشن لے کر اب اسے بیٹے کو کسی اچھے نجی ہسپتال لے کر جانا ہے، جو کہ پچھلے 10 دنوں سے بیمار ہے۔ محترمہ، آپ لوگ کل آئیے گا، اب اسٹاف لنچ بریک لے گا۔ اس کی طرف دیکھ کر مینیجر اٹھ کھڑا ہوا۔ سر میرا بیٹا، اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ مینیجر کمرے سے باہر چلا گیا ہے۔ وہ تھکی ہاری تیز تیز چلتی ہوئی دھوپ پسینے سے بے پرواہ اپنے پڑوسن کے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ باہر آتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک نیلا شاپر ہوتا ہے۔ السلام علیکم، اندر آ سکتی ہوں؟ جی آئیے، مینیجر نے ٹیلی فون رکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا پئیں گی آپ، ٹھنڈا یا گرم؟ جی شکریہ، آپ کا لنچ بریک تو نہیں؟ ارے نہیں، اگر ہوتا بھی تو ہم آپ سے انتظار تھوڑی کرواتے، حسن کے بہت قدردان ہیں ہم۔ مینیجر نے بیل بجائی، وہی چپڑاسی بھاگا دوڑا آیا۔ مینیجر کی حریص نظریں اس کے چہرے پر مرکوز ہیں، جس پر غازے کی موٹی تہ، بجھی بجھی آنکھوں میں کاجل کی باریک سی لکیر، سرخ رنگ سے رنگے پتلے سوکھے ہونٹ، گالوں پر مصنوعی سرخی، پرانی چادر کی جگہ لان کے جدید طرز کے سلے ہوئے سوٹ کا ہم رنگ دوپٹہ۔ مینیجر کی نظروں میں اسے اپنے لیے ستائش نظر آ رہی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، چپڑاسی واپس آ کر اس سے دستخط لے کر پینشن کے پیسے اس کے حوالے کرتا ہے اور بنا کچھ کہے وہ ہوا کی رفتار سے بینک سے باہر نکل آتی ہے اور گھر کی راہ لیتی ہے۔ رستے میں اسے اپنے اصول، اپنی عزت نفس اور اپنا کردار سب خود پر ہنستے محسوس ہوتے ہیں۔ گھر پہنچ کر اپنے بچے کو سوتا دیکھ کر اس کی نظر بے ساختہ پرانے دھندلے سے آئینے پر پڑتی ہے، جس میں سرخی غازے سے لتھڑا ایک اجنبی چہرہ نظر آتا ہے۔ اپنے وجود پر چڑھا پڑوسن سے مستعار لیا ہوا لباس اور قریب چارپائی پر رکھے نیلے شاپر میں میک اپ کا سامان پڑا ہے۔ وہ جس کی اپنی شادی سے بھی بہت پہلے سے ان لوازمات سے ناآشنائی تھی، ان کے استعمال کے بعد خود کو ان عورتوں کی محسوس کر رہی تھی جو مکھیوں کے آگے خود کو مٹھائی کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس کا بیٹا سا کے آنکھیں کھولتا ہے اور ماں کا غیر مانوس سا چہرہ تکتے تکتے کروٹ بدل لیتا ہے اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑتی ہے۔